صرف اس میں دو ایک سوال ہیں ہمارے، مطلب میرے ایک دو سوال ہیں کہ واقعہ ہرا ہوا، اس کے بعد قصاص کے لیے یا اس کے بعد کسی بھی چیز کے لیے یزید کی کوئی آپ ایک وہ کوئی اچھا اگر آپ اس بات کو زیادہ کھولنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دلائل سے ثابت کرتا ہوں کہ یزید کا اس کے بعد ساری زندگی اہل بیت سے تعلق صحیح رہا، لیکن ہم یہ چیپٹر کیوں کھولیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا میرا جو تو محمد بن حنفیہ بھی بیعت کر چکے تھے، وہ تو بات نہیں ہے. نہیں آپ یہ چھوڑیں کہ یزید کے قصر میں اہل بیت کیوں رہے ہیں. میں یہ پھر بات اگلی بات پیچھے رہی زین العابدین کے پیچھے اگلی بات یہ ہو جاتی ہے کہ پھر لوگوں کے ذہن میں یہ جاتا ہے شاید میں یزید کا دفاع کر رہا ہوں، جب ہمارا کام ہی صحابہ تک کے دفاع تک ہے تو ہمیں وہاں تک محدود رہنے دیا جائے. یزید کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ جو بھی سیدنا حسین کے قتل میں ملوث ہے اس کے اوپر لعنت ہو، اور ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ ملوث نہیں تھا. اگر ملوث ہوگا پھر بھی لعنت ہوگی، ہماری تحقیق کہتی ہے ملوث نہیں تھا. یہاں تک بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے. اس کے آگے کہ اس کو زبردستی برا کہا جائے یا اس کو زبردستی پاک صاف کیا جائے نہ. میں آپ کو امام ابن تیمیہ کا ایک قول بتاتا ہوں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں اہل سنت کا، اور امام ابن تیمیہ آپ کو پتا ہے اہل حدیث کے بڑے اماموں میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں یزید کے بارے میں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کو یہ موقف رکھنا چاہیے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں نہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. قیامت کے دن پتہ لگ ہی جانا کہ کیا معاملہ ہوا. بات ختم.